بھائیو، اللہ اس کے رسول کی زندگی مبارک پاکیزہ سیکھو اور امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، ایمان والے بن کے رہو۔ میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، نوجوان بیٹھے ہو، فرقوں میں مت بٹو، جو تمہارے عقائد ہیں تمہیں مبارک ہو، میں چھوڑتا ہوں، جو تمہاری ترجیحات ہیں میں آپ کو اس کی مبارک دیتا ہوں، آپ اس پہ قائم رہو، لیکن اوروں کے لیے بھی سینہ کھلا رکھو، امت بن کے چلو، ٹکڑوں میں نہ بٹو۔ علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت کو کیوں توڑو نہیں، اور میں بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ میرا وطن ہے، میرا دیش ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسی مٹی میں اپنے باپ کو دفن کیا ہے، میرے باپ دادے ماں دادیاں اسی زمین میں سو چکی ہیں، میں ان سے کبھی دھوکہ بازی کا کام نہیں کر سکتا۔ میں اہل منبر سے کہتا ہوں، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، تفرقہ بازی کی تقریریں چھوڑ دو، یہ فرقہ واریت کی آگ عبدالحکیم کے بازار سے نہیں بڑھتی، یہ مسجد کے منبر سے بڑھتی ہے۔ اس آگ پر بھڑکانے والے ذمہ دار نہیں ہیں، تاجر نہیں ہیں، افسران نہیں ہیں، سیاستدان نہیں ہیں، اس آگ کے بھڑکانے والے منبر والے ہیں، منبر پر بیٹھنے والے ہیں جنہوں نے یہ آگ لگائی ہے کہ تم ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے روادار نہیں۔ کتنی مسجدوں سے تبلیغ والوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، تبلیغی جماعت کا داخلہ منع ہے، کافر آئے ہیں، پردیسی مہمان ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ میں میرے سامنے اکثر نوجوان بیٹھو، میرا سرمایہ ہو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے خود قرآن پڑھو، خود قرآن پڑھو۔ میں تمہیں کسی کا نہیں کہتا فلاں عالم کا، جس عالم کو پسند کرتے اس کا ترجمہ اٹھا کے پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، جس عالم کی تمہیں پسند ہے ان کی کتاب اٹھا کے پڑھو، مجھے کہیں دکھاؤ جہاں یوں دست و گریباں ہونا دین ہو، جہاں غصے کو نفرتوں کی آگ میں جلا دینا دین ہو، جہاں ایک دوسرے کو سلام نہ کرنا دین ہو۔ خود پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ منبر پہ بیٹھنے والا کیا کہہ رہا ہے، تاکہ انہوں نے پاؤں پکڑ سکو، مولانا صاحب ہمیں امت بناؤ، ہمیں فرقوں میں نہ بانٹو، اپنے اپنی راہوں پہ چلو، اپنے اپنے راستوں پہ چلو، اوروں کو راستہ دے کے چلو، رکاوٹیں نہ کھڑی کرو، حائل نہ ہو جاؤ، اللہ کی جنت کو اتنا چھوٹا نہ سمجھو کہ صرف تم ہی جاؤ گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ ایک دن آئے گا میرا اللہ کہے گا کہ جس نے دنیا میں زندگی میں ایک دفعہ میرا نام لیا اس کو بھی جنت میں ڈال دو۔ اور میرے بھائیو آپ سے بھی کہتا ہوں، اگر اس مجمع میں علماء بیٹھے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، بتانے کے لیے تھوڑی بات ہے، دین سمجھاؤ، فرقے نہ سمجھاؤ، یہ کافر وہ کافر، یہ جہنمی وہ جہنمی، یہ واجب القتل وہ واجب القتل۔ اپنے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ دیتا ہوں جو انہوں نے ساری امت کے لیے بہائے، ان آہوں کا واسطہ دیتا ہوں جن سے کائنات زور و زبر ہو جاتی تھی، آپ کا سینہ کھولتا تھا جیسے ہانڈی کھول کرتی، ایسے آپ کے سینے سے آواز آتی تھی، میری امت میری امت میری امت۔ میرے بھائیو اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو۔ ہمت نہیں ہے ٹکڑوں میں بٹنے کی، طاقت نہیں ہے اب ٹکڑوں میں بٹنے کی، اپنے عقیدے پہ پکے رہو۔ میں نہیں چھیڑتا ہوں، میں نہیں چھیڑتا ہوں، ہاں میں یہ مدد کرتا ہوں کہ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ، اس نے اللہ نے تمہارا نام مسلمین مؤمنین یا الذین آمنوا
نے کہا میری امت کا نام اللہ نے مومنین رکھا، میری امت کا نام اللہ نے مسلمین رکھا، یہیں تک رہو، اس سے آگے نہ جاؤ، 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 جو لے جانا چاہے اس کے پاؤں پکڑ لو، ورنہ کوئی خیر، ہمیں کوئی خیر کی بات بتاؤ، کوئی جوڑنے والی بات بتاؤ، تھوڑی چیزیں۔ آج ممبر سے ماں باپ کے حقوق بتاؤ، دیکھو مائیں کیسی ذلیل ہیں، دیکھو باپ کس طرح ذلیل ہیں۔ ایک ماں کی فریاد عرش کو ہلا کے رکھ دیتی، ایک باپ کی ہائے پہاڑوں کو پگھلا کے رکھ دیتی ہے۔ لوگوں کو ماں باپ کی عزت بتاؤ، خاند اور بیوی کی زندگی بتاؤ، حلال کمانا بتاؤ، نماز پہ لاؤ۔ نماز کیسے پڑھنی ہے پھر اپنے علماء سے پوچھو، نماز پہ لاؤ۔ 700 دفعہ نماز کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، 700 دفعہ۔ ہاتھ یہاں باندھنے کہ یہاں باندھنے کہ یہاں رکھنے، ان پہ لڑائی نہ کرو۔ مسلمان بن کے زندگی گزارو۔ میں دکھ سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیو، ہم میں طاقت نہیں ہے اب آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہوئے کا چلنے کی، اور نفرتوں میں بھڑکنے جلنے کی طاقت نہیں ہے۔ یہ ممبر محبت کے لیے بنایا گیا ہے، اس ممبر سے محبت کا پیغام، اس ممبر سے محبت کی بات، یہ اس ممبر کا حق ہے۔ اس کی نسبت میرے نبی کے ساتھ جا کے مل رہی ہے، اور میرے نبی نے محبت ہی دی، محبت دی۔ عبداللہ بن ابی جیسے کا جنازہ پڑھایا ہے، ان کے بیٹے پکے صحابی، یا رسول اللہ میرا باپ مر گیا، آپ اپنا کرتا دیں گے کفن کے لیے؟ یہ لو پکا منافق کرتا اتار گئے، یا رسول اللہ جنازہ پڑھائیں گے؟ پڑھاؤں گا۔ جنازے پہ آ کے کھڑے ہو، اپنا کرتا پہنا ہے، جنازے پہ عمر آگے آ گئے، یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ آپ کو پتا نہیں کون ہے؟ مجھے کہتے ہو مجھے نہیں پتا، اور کسے پتا؟ تو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کرتا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کرتا ہوں، اور اللہ نے کہا 70 دفعہ بھی پڑھے تو معاف نہیں کروں گا۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ مجھے کہتا 70 دفعہ پڑھو گے تو معاف کر دوں گا، تو اس کا میں 70 دفعہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے کہ کھلے منافق کا جنازہ پڑھایا، ابھی تک حکم نہیں آیا تھا، اور ہم مسلمان کو سلام نہیں کرتے۔ مسجد عزر بھائی کے بستر پر پھینک دیتے ہیں۔ عیسائیوں کا وفد آیا، نجران کے عیسائی میرے نبی نے مسجد میں اتارا، مسجد میں بٹھایا، مسجد میں رکھا، وہ نماز اپنی پڑھتے تھے ادھر منہ کر کے، اور مسلمان نماز پڑھ رہے تھے یوں منہ کر کے۔ آپ نے ان کو نماز پڑھنے سے نہیں روکا۔ مسلمانوں کا قبلہ جنوب میں، ان کا قبلہ شمال میں، مدینے میں، وہ اپنی نمازیں مسجد نبوی میں ادھر منہ کر کے پڑھتے رہے۔ میرے نبی نے مرحبا کہا، وہیں رکھا، ان کی عبادت سے ان کو نہیں روکا۔ کفار کا وفد آیا، طائف کے کافر جنہوں نے پتھر مار مار آپ کو لہولہان کر دیا تھا، آپ نے ان کو مسجد میں اتارا، مسجد میں بٹھایا، ان کے ساتھ مل کے کھانے کھائے۔ ایک رات دیر ہو گئی، کھانے میں شریک نہیں ہوئے، آپ نے معذرت کی کہ میرا قرآن کی تلاوت رہ گئی تھی، اس لیے میں آ کے تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھا سکا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ یہ کہاں سے اخلاق لائے ہو کہ سلام بھی نہیں کرنا؟ نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ مسجد تو میرے اللہ کی تھی، تم نے اپنی مسجد بنا لی، اپنی چوتھا کام کر دی، اے ساڈی تے تہاڈی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں تو اللہ کی ہیں۔ میرے بھائیوں، طاقت نہیں ہے امت میں اس وقت یوں ٹکڑے ٹکڑے بن کے چلنے کی۔ اہل ممبر سے کہتا ہوں یہاں سے محبت کا پیغام پہنچاؤ، لوگوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو، دھنیے اپنی دھن
پرائی دھنی کا اپنا پن تیری ہوئی میں چار بنو دے سب سے پہلے ان کو چن تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل سج چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے مجھے اپنی خبر میں جانا ہے مجھے اس کی تیاری کرنی ہے وہ ایسا وہ کافر وہ منافق وہ جہنمی تو اسے جنتی بنانے کے لیے کوشش کرو